رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ گھر کے اندر ایک خاموش طوفان اٹھنے لگا۔ سائمہ اور فہد بظاہر ایک شادی شدہ جوڑا لگتے تھے، لیکن ان کے رشتے میں چھپی تلخی اور کشمکش ایک بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سائمہ اور فہد کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ ابتدائی دنوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے۔ معمولی باتوں پر تلخ کلامی، شک و شبہات اور ایک دوسرے پر الزامات نے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ فہد کو شک تھا کہ سائمہ کسی اور میں دلچسپی لے رہی ہے، جبکہ سائمہ کہتی تھی کہ فہد کا رویہ بدگمان اور سخت گیر ہو چکا ہے۔ وہ رات جب سب کچھ بدل گیا، وہ رات بھی عام راتوں جیسی تھی، مگر سائمہ کے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ تھا۔ فہد دفتر سے دیر آیا، تھکن کے مارے وہ صوفے پر لیٹ گیا اور سائمہ کو پانی لانے کا کہا، لیکن سائمہ کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ چپ چاپ باورچی خانے میں گئی اور پانی کے ساتھ زہر ملا کر لے آئی۔ فہد نے جیسے ہی پانی پیا اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس کا جسم بے جان ہونے لگا، سانسیں رکنے لگی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ سائمہ نے سکون سے اس کا تڑپنا دیکھا اور جب وہ مکمل طور پر جان بحق ہو گیا تو اس نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں کی اذیت کا بدلہ لے لیا ہو۔ لاش کو چھپانے کی کوشش کی۔ قتل کے بعد سائمہ نے گھبراہٹ کے عالم میں لاش کو ٹھکانے لگانے کا سوچا۔ اس نے کئی طریقے آزمائے۔ پہلے تو لاش کو قالین میں لپیٹ کر رکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آخر میں اس نے لاش کو غسل خانے میں لے جا کر چھپانے کی کوشش کی اور اگلے دن اسے ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیا۔ لیکن قتل چھپ نہیں سکتا۔ فہد کے دوست اور اہل خانہ نے جب مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جب گھر پہنچی تو سائمہ کی گھبراہٹ نے اسے بے نقاب کر دی۔ تفتیش کے بعد سائمہ نے سب کچھ تسلیم کر لیا۔ اب سائمہ جیل میں ہے اور فہد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ ایک رشتہ جو محبت سے شروع ہوا تھا، بدگمانی، شک اور غصے کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بعض اوقات چھوٹے جھگڑے اور بد اعتمادی اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان وہ کر گزرتا ہے جو شاید اس نے کبھی سوچا ہی نہ۔